تنخواہ دار کو جس حد تک ممکن تھا ریلیف دیا، پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کی شرح سے منسلک کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہا وفاقی حکومت جو سہولت بھی دے رہی ہے قرض لے کر دے رہی ہے۔ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 2016 کے بعد اضافہ کیا گیا۔ بتدریج اضافہ ہوتا رہتا تو اچانک بڑا اضافہ محسوس نہ ہوتا۔ 30 سال میں پہلی بار 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹمز ڈیوٹی ختم کی گئی۔ ٹیرف اصلاحات سے برآمدات بڑھیں گی۔ فرٹیلائزر اور زرعی ادویات پر ٹیکس لگانا تھا جو نہیں لگایا۔ چھوٹے کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس سے قبل صحافیوں کا واک آؤٹ، گزشتہ روز ایف پی آر کی جانب سے فائنانس بل پر بریفنگ نہ دینے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,24,000 کی سطح عبور کی۔ 100 انڈیکس 1,24,352 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندی پر اظہار اطمینان، کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ سب نے مل کر عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ معاشی سطح پر مثالی ٹرن اوور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے پاک بھارت مذاکرات میں۔ بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاز معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ہم برسلز بھی جائیں گے، یورپی یونین کو امن کا پیغام پہنچائیں گے۔ بھارت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرائی۔ بلاول بھٹو کی برطانیہ میں کشمیری رہنماؤں سے اہم ملاقات، کہا کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا نامکمل باب ہے۔ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت سلب نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم شراکت دار ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان سے بھی رکھنا ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کے درجنوں دہشت گرد ہلاک، گرفتار ہوئے 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ سے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ گرفتاری کے فوراً بعد فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے ذاتی طور پر رابطہ کر کے اطلاع دی۔ اس میں ای بے گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ جعفر کی گرفتاری اور اس کی حوالگی شامل ہے۔ اس وقت یہ دہشت گرد گروہ پاک افغان سرحدی پٹی میں سرگرم ہے۔ پاکستان فعال انسداد دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ داعش خراسان کمزور ہو چکی، اس کی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کی شراکت داری انسداد دہشت گردی کے عالمی تناظر میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی کوشش کرتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کہتی ہیں کبھی امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان گرینہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ وہ نسل در نسل جاری جنگ کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جو لوگوں کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ امریکہ سے تجارتی ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستان کا وفد رواں ہفتے امریکہ جائے گا۔ وفد کی قیادت سیکریٹری تجارت جواد پال کریں گے۔ وفد آئی ٹی، توانائی اور دیگر امور پر مذاکرات کرے گا۔ وفد میں ایف بی آر، وزارت توانائی، آئی ٹی اور متعلقہ شعبوں کے حکام شریک ہوں گے۔ بجٹ میں سولر پینل کی مشینری اور سیل پر ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ مقامی طور پر لیتھیم بیٹری کی تیاری کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ۔ لیتھیم بیٹری کے خام مال پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ ڈی سی پنکھوں اور ڈی سی بریکرز کے خام مال پر بھی ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ مئی کے ترسیلات زر میں گزشتہ مئی کے مقابلے میں 13.7% اضافہ۔ اس سال مئی کے دوران $3.7 ارب موصول ہوئے۔
रवा माली साल के 11 माह में मजमूई तौर पर 34.9 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हो चुके हैं। बिजली सरचार्ज में तब्दीली से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा, सरचार्ज को लिमिट में एडजस्ट किया है। चेयरमैन एफपीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल पावर डिवीजन पावर सेक्टर में अहम इस्लाहत करना चाहता है। आईएमएफ प्रोग्राम के बाद हम किसी को छूट नहीं दे सकते। गुजरा की तनख्वाहें बढ़ाकर हुकूमत क्या मैसेज देना चाहती है? महंगाई की वजह से गरीब मजीद पिस रहा है, तनख्वाहदार तबका मुश्किल का शिकार है। मोहम्मद जुबैर की ARY न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को मुनासिब नहीं समझता या फिर वो स्टैंड ले। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेले। मुजम्मिल असलम ने कहा रोजगार की अदम फराहमी, ओवर टैक्स सेशन के बाइस लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छे टैलेंट को दुनिया के कई मुल्कों में बुला लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2000 अरब रुपए से जायद होगा। महकमा खजाना का कहना है सूबे का बजट 200 अरब रुपए से सरप्लस होगा। तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं 500 स्कीमें लेकर आ रही हैं। बजट में किसानों के लिए कोई फायदा नहीं, PTI किसानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंदुम में 13, कपास की पैदावार में 31% कमी हुई, आम की फसल में 75% कमी हुई है। ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बहुत हो गया, सियासी इख्तिलाफात को नफरतों और दुश्मनी में ना बदलें। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें। बड़े लोगों को कहता हूं दिल बड़ा करें और आगे बढ़ें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास, वजारत दाखिला के झेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम झेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई जरूरी है। आवाम की आसानी के लिए इदारे एक दूसरे की इस्तादाद कार से भरपूर फायदा उठाएं। इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। सिफारत खानों में तैनात अफसरान वजारत के दीगर इदारों की भी मुआवनत कर सकते हैं। £190 मिलियन केस में बानी PTI और एहलिया की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। PTI रहनुमाओं की हाई कोर्ट आमद। अलीमा खानम कहती हैं 2 साल से ताखिरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब केस की समाअत 26 जून को होगी। बानी PTI के पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। ये अपनी नौइयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। सफाई में कराची और पेशावर का मुकाबला हमारी किसी पसमानदा तहसील से कर लें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक का चैलेंज, कहा इस ईद पर पंजाब में बेहतरीन सफाई हुई जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्दमल, कहा पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है तो बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दें। पंजाब को विफाक के अरबों रुपए इजाफे लगाकर साफ किया गया। सिंध में सफाई का काम सूबाई बजट से नहीं बल्दियाती बजट से होता है। के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का इजलास। मजीद बसों की खरीदारी, EV टैक्सी और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। शहरियों के लिए डबल डेकर बसें भी ला रहे हैं। रेड लाइन मंसूबे में तेजी लाने की हिदायत। औरंगी टाउन कराची में पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी, दिन दहाड़े नौजवान को मार डाला। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। शिल्फाबाद थाने का एहलकार इश्तियाक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर तौहीद कॉलोनी आया। फहीम नामी नौजवान पर तशद्दुद किया, फिर गोली मार दी। फहीम अस्पताल पहुंचने से पहले चल बसा। उसका दोस्त अनस जख्मी हुआ। वाकई का मुकदमा दर्ज, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी ना हो सकी।
ملیر جیل کراچی سے فرار ہونے والے مزید 3 قیدی پکڑے گئے. دوبارہ گرفتار اور رضاکارانہ واپس آنے والوں کی تعداد 152 ہو گئی. 73 قیدی اب بھی مفرور ہیں. وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا ملیر جیل کا دورہ. فرار قیدیوں کے درست اعداد و شمار نہ بتانے پر سابق جیل اہلکاروں کی سرزنش. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے وزیر اعلیٰ کو سفارش کر دی. کہا قیدیوں اور ملاقاتیوں سے رشوت کی وصولی برداشت نہیں کی جائے گی. ترپن کروڑ فراڈ کا کیس. کراچی کی عدالت نے اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت کی توسیع کر دی. ملزمان امتیاز اور فیصل کی درخواست ضمانت مسترد. فیصلہ سنتے ہی دونوں ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے. امتیاز اور فیصل پر الزام ہے کہ انہوں نے اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مسجد نبوی کے کنجی بردار شیخ نوری احمد علی کی ملاقات. شیخ نوری نے پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کی دعائیں کی. کہا پاکستان امت مسلمہ کا مضبوط قلعہ ہے. کامران ٹیسوری بولے دینی شخصیات کی رہنمائی ہمارے لیے باعث سعادت ہے. دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز کو نشانے پر رکھ لیا. امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ. 36 افراد شہید ہو گئے، 200 سے زائد زخمی. رفح میں پھر امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی. خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے. امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندی لگا دی. تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے. لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے پرتشدد مظاہرے. رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ. درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے لاس اینجلس پر بیرونی دشمن حملہ آور ہے. کیلیفورنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قومی خود مختاری پر حملہ ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہے. اسرائیل سے ڈیپورٹ سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سویڈن پہنچ گئیں. کہا اسرائیلی فورسز کے غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے. غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا. غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل یقینی بنانا ہوگی. ٹرمپ سے متعلق پوسٹ پر ایلان مسک شرمندہ. کہا امریکی صدر سے متعلق کچھ زیادہ ہی کہہ دیا جس کا افسوس ہے. گزشتہ ہفتے ہونے والی لفظی جنگ کے بعد ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کمی دیکھی گئی. کمپنی کو $150 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا مد مقابل. جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ. لنچ سے پہلے ہی آسٹریلیا کا ٹاپ آرڈر اڑا کر رکھ دیا. دفاعی چیمپئن مشکلات کا شکار. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل پہلی بار لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے.